ٹب نہیں لگاتا، میں کبھی اب دروازے کے باہر یہ نہیں لگاتا بغیر اجازت اندر آنا بنا ہے، تمہیں 24 گھنٹے اجازت ہے، میرے بندے میری طرف آیا سے تو دے، میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں 24 گھنٹے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے گئے؟ میں نے وہ ساری چیزیں کر کے دیکھی کہ کسی طرح جو اللہ، دیکھو جب ہم لاہور میں رہتے نا تو ہمیں مری کی ہوا جب چلتی ہے نا، مری میں ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں سے جب ہوا کا ڈائریکشن لاہور کی طرف آتا ہے تو مری کی ساری ٹھنڈ ہماری طرف آ جاتی ہے، ٹیمپریچر نیچے گر جاتے ہیں، ایک دم ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے۔ کراچی والوں کے لیے کوئٹہ کی ہوا جب چلتی ہے، ہوا کا ڈائریکشن کراچی کی طرف ہوتا ہے کوئٹہ کی، تو کراچی میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا یہ وعدہ نہیں کہ تم دین پہ چلو میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، تم دین پہ چلو میں تمہیں وسیم اکرم بنا دوں گا، یہ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کروں گا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا چلا دیں گے، جنت سے کیا نعمتیں آئیں گی؟ چین، سکون، آرام، عیاشی کرے گا، مال نہیں بھی ہوگا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، چہرہ کھلکھلا رہا ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا، صحت ہوگی، بیماری ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیسی کیفیت بتائی ایمان والے کی؟ کہ پہاڑ میں اندر پانی ہے، پہاڑ کے اندر غار میں پانی ہے، باہر ٹیمپریچر چاہے 30 ڈگری ہو چاہے -30 ڈگری ہو، پہاڑ کے اندر کا ٹیمپریچر ایک ہی ہوتا ہے، باہر ہوائیں چاہے 100 میل پہ چل رہی ہو چاہے 1 میل پہ چل رہی ہو، پانی بالکل ساکن ہوتا ہے، اس کو باہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ اندر دل بنا دے گا، باہر جو مرضی رہو اس کو چین سکون ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں سے ہم دور ہیں۔ میں مال لے کے بھی اس نعمت سے دور رہا، کوئی چین سکون نہیں، گولیاں نیند کی کھا کے سونا پھر بھی نیند نہ آئے۔ میرے اور ساتھی بھی ایسی صبح 8 بجے سو رہے ہیں، رات جو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی وہ جاگ کے گزر رہی ہے، رات جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی وہ گانے بجانے سن کے گزر رہی ہے۔ بے چینی بڑھ رہی ہے، جتنا مال زیادہ آ رہا ہے بے چینی اور بڑھ رہی ہے، جتنی شہرت زیادہ ہو رہی ہے بے چینی اور بڑھ رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اب امیر آدمی کتنا محتاج ہوتا ہے؟ امیر آدمی ڈرائیور کا محتاج، کہ ڈرائیور آج نہیں آیا تو بھائی میں آفس نہیں جا سکتا۔ امیر آدمی کپڑے استری کرنے کا محتاج، جی مجھے ٹائی نہیں استری ہوئی میں آفس نہیں جا سکتا۔ امیر آدمی کس کس چیزوں کا محتاج ہے؟ امیر آدمی کا بچہ منرل واٹر کا محتاج، کہ اگر اس کو منرل واٹر نہ پیا یہ بیمار ہو جائے گا، ہفتے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ غریب آدمی نالے سے پانی پی لے، پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے۔ اور میں دیکھتا رہ جاتا تھا اپنے ملازموں کے بچوں کو، کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ میری بچی ذرا سی وہ کرے بدپریزی، چھینک آ جائے، ذرا سی بدپریزی کرے بخار ہو جائے، میں کیونکہ بے دینا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں کیا نظام چل رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ میں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اس کا بچہ کبھی ڈاکٹر پہ نہیں جاتا، مسجد کے باہر وہ پوری دیتا ہے، اس کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ بہترین دوائی کھاتا ہے، بہترین ریسرچ کے بعد یہ دوائی بنائی ہے کہ یہ کھلا دو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس دوائی میں شفا نہیں۔ یہ کون سی ذات ہے کہ اس دوائی میں شفا ڈال دی ہے؟ میرا کبھی گمان اس طرف جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میرے ساتھی بھی ایسے بیٹھے ہیں، سارا کچھ حاصل کر لیا وسیم اکرم انضمام الحق نے، لیکن کیا ہوا کہ ہر چیز حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم غلط منزل کی طرف ہیں۔ چین سکون تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور راستے میں رکھا۔ ہم کراچی جانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں باولپور کی ٹرین لے لی، ہم تو کراچی کی ٹرین میں بیٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اصل راستہ دکھا دیا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اصل چیز سامنے دکھا دی۔ جیسے اس منزل کی طرف بڑھے، جیسے ایک گھوڑا اپنی منزل جب نظر آتی ہے تو تھکا ہوا گھوڑا بھی جان آ جاتی ہے اور منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ ایک آدمی جو وہاں منزل سے بھٹک جاتا ہے، ایک دم منزل کو دیکھتا ہے، اگر منزل نہ ملے تو اس کو پانی بھی اچھا نہیں لگتا، منزل نہ ملے اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ اپنی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب منزل ملتی ہے ایک دم جان آ جاتی ہے، آدمی منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ ہم بھی منزل سے بھٹکے ہوئے تھے، ایک دم منزل ملی، ایک دم سامنے چیز نظر آئی، ایک دم اس کی طرف لپٹے۔ 3 دن اللہ کی راہ میں لگائے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ، آنکھوں پہ جو اینکیں چڑھائی نہیں تھی، کالی نیلی پیلی، جو اینک چڑھا لو آنکھوں پہ دنیا ویسی نظر آتی ہے، ایک دم اللہ نے آنکھوں سے اینک ہٹائی، ایک دم صاف منزل نظر آئی، ایک دم اللہ کا تعلق جوڑا 3 دن میں، ایک دم قرآن سنا، ایک دم حدیث سنی، ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنی، ایک دم اللہ سے محبت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 360 ڈگری پہ زندگی تبدیل کر دی۔ یہ صرف جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں نا، موبائل فون چاہے کتنا قیمتی ہو، موبائل فون ہے بھائی 1 لاکھ روپے کا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس میں تصویریں کھینچتی ہیں، لیکن کیا ابھی میرا اس سے کنیکشن میں نے نہیں جوڑا، میرا ابھی انسٹا فون سے کنیکشن نہیں ہوا، میرا ابھی موبائل لنک سے کنیکشن نہیں ہوا، ابھی اس کا کنیکشن نہیں ہوا، یہ موبائل فون یوز لیس ہے، یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا تعلق سروس سے نہیں جڑا۔ اگر ہم جتنے مالدار بن جائیں، جتنے شہرت والے بن جائیں، اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا تو ہم بالکل بے قیمتی ہوں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہم بالکل گمراہ ہوں گے۔ جو آج ساری مسلمان ہوئی ہوئی ہے،
ساری دنیا میں مسلمان گمراہ ہے، ساری ٹیکنالوجی جہاں پر آ رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، اسکول بنا لو، بچوں کو اسکولوں میں پڑھا لو، بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھی آج کچھ دنوں پہلے خبر لے کے آئے کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو بڑی زبردست طریقے سے پالا، بڑی محنت کی، ان کے بچے ایس ایس ایل میں پڑھتے ہیں، میٹرک کر کے انہوں نے فلاں اسکول میں ڈال دیا، باپ کی میت ہوگی تو بچوں نے ان کو باتھ روم میں بند کر دیا اور خبر دی ہمارے مسجد والوں تو باپ کو اٹھا کے لے گیا، وہ مر گیا۔ تو یہ پڑھائی سے اولاد کو تربیت مل رہی ہے کیا کہ باپ جو بیچارہ رات کو اٹھ کے، میں اپنے بچوں کو ابھی پال رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں، رات کو 2 بجے 4 بجے اٹھا دینا اس کا معمول ہے، کوئی بات نہیں، لیکن منہ پہ کبھی بل نہیں آئے، میرے تو پھر بھی آ جاتے ہیں، میری بیوی سے کبھی بل نہیں آئے، صبح شام بیچاری رات اس کی نیندیں حرام، 1 گھنٹہ رات میں سوتی ہے۔ میری ماں میری بیوی سے کہتی ہے بیٹا آج بچے کو دے دو تو سو جا، کہتی نہیں ماں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو، کیوں کہ اب یہ چیز اس کی فطرت میں آ گئی۔ ویسے عورت کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل، ظہر کی عشاء کی نماز پڑھنا مشکل، نیند آ رہی ہے، لیکن بچہ ذرا کیوں کرے تو فوراً اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مسجد میں سے 5 آوازیں آ رہی ہیں اذان کی، جو نہیں رہی تھی وہیں بیٹھے ہوئے، وہیں ڈیر ہوئے، ڈرامہ چل رہا ہے، نہیں ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتا، مسجد میں اذانیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، بیوی کی سن رہے ہیں، بچوں سے مذاق بھی ہو رہا ہے، لیکن ڈرامے میں اگر اپنا بچے ہی بولو چپ کر جاؤ، پتہ نہیں میری کس مس ہو جائے گی، ڈرامہ اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں مولوی صاحب ذرا سے لمبی بات کر رہے ہیں، دل کو تکلیف ہونا شروع کر دیتی ہے۔ میچ لمبا ہو جائے تو مزہ آتا ہے، یار بڑا مزہ آ رہا ہے، میچ اور چلنا چاہیے۔ سعید انور کے میچ 10 دفعہ دیکھنا بڑا اچھا لگ رہا ہے، یار یہ اننگ سعید بھائی آپ نے 194 والی کھیلی تھی، کل پھر دکھائیے، بڑا مزہ آیا، لیکن مولوی صاحب خطبہ ذرا ریپیٹ کر دیں دل کو کوفت ہونے لگتی ہے، مولوی صاحب کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں۔ تو کافر نے ایسی محنت کی کہ اللہ کے دین سے ہمیں دور کر دیا، قرآن سے ہمیں دور کر دیا، مسجد سے دور کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے دین کو سیکھو، مسجدوں کی طرف آؤ، مسجدوں سے دور نہ بھاگو۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ ان کو گھروں کو آباد کرے گا۔ کتنی آسان چیز ہے، ہم مسجد سے چھوڑ کے گھر کو آباد کرنے کے چکر میں اللہ نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کیسے آباد کرتے ہو، چلو اللہ نے 20 منٹ دکان میں بٹھایا، اولاد سے دور کرایا، امریکہ 10 سال بٹھایا، بیوی کو یہاں بٹھایا، بچوں کو آسٹریلیا میں بٹھایا، باپ کو امریکہ میں بٹھایا، سب کو الگ الگ کر دیا، اور پریشان حیران، نہ محبتیں بھی ختم، ساری محبتیں ختم۔ کیا ہوا کہ میرے بھائی تو سنو اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اب میری زندگی کا تبدیل ہونا، مجھے بھی بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ بھائی انجینئر بن جاؤ، بھائی ڈاکٹر بن جاؤ، کامیابی اس میں ہے، بھائی بڑا ہوا تو کرکٹ کھیل لی، لوگوں نے کہا کامیابی اس میں ہے، 50 سینچریاں کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے 50 سینچری والوں کی بھی حالتیں دیکھی ہیں، آج خدا کی قسم 2-3 سال ہوئے انہوں نے کرکٹ چھوڑے، ان سے کوئی سلام کرنے کو بھی روادار نہیں، ان سے کوئی آٹوگراف لینے کو بھی تیار نہیں ہے، گمنام ہو گئے وہ جیسے کبھی اسکرین پہ آئے نہیں تھے۔ یہ تو لوگوں کا نشہ، لوگوں کو ہم تو جب تک لوگوں کے لیے پرفارمنس کر رہے ہیں، ایک گلوکار اداکار جب تک لوگوں کے لیے پرفارمنس کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، تو دوسرا اداکار آ جاتا ہے اس کو کھوٹے لائن لگا دیتے ہیں، دوسرے کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو ہمیشہ کی ہے نہیں، یہاں کی شہرت ہمیشہ کی نہیں، یہاں کی عزت ہمیشہ کی نہیں، یہاں کا مال ہمیشہ کی نہیں۔ اگر مال آ گیا تو جان نہیں رہے گی، اگر جان نہیں رہی تو مال نہیں، جان رہی تو مال نہیں رہے گا، یہ تو چلی ہی جانی۔ میرے بھائی رسول کو میری زندگی آپ کے سامنے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن میں کیوں پلٹا، مجھے کیا ہوا؟ انضمام الحق کا پلٹنا، انضمام الحق کا داڑھی رکھ لینا، حج کر لینا، ثقلین کا 3 دن میں زندگی پلٹ دینا، ثقلین کا ایک دم پورا گھر پورا اس کا خاندان تبدیل ہو جانا، والدہ کا پردہ لے لینا، ساس کا پردہ لے لینا، جو ساری زندگی انگلینڈ رہی ہے کبھی روپٹہ نہیں لیا، پردہ کر لینا، جو سسر ساری زندگی کلین شیو رہا ایک دم 3 دن میں داڑھی رکھ لینا، ثقلین جو ساری زندگی غفلت میں رہا 10 سال کرکٹ کی رنگینیاں دیکھتا رہا، ایک 3 دن لگا کے شرعی داڑھی رکھ لینا، آنکھوں کا نیچے ہو جانا، لڑکیوں کی طرف آنکھیں نہ اٹھانا، سچ بولنا، لوگوں کا احترام کرنا، سب کی عزت کرنا، یہ ایک دم 3 دن میں کیا ہوا؟ 10 سال لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 سال کی حافظ ہیں، زندگی یہاں بدل رہی۔ میں ایک جگہ گلگت میں ایک تشکیل میں گیا، مسجد میں نے تھوڑی سی بات کی، وہاں 4 مہینے میں جب میں چل رہا تھا گلگت میں تشکیل ہوئی، مسجد میں نے تھوڑی سی بات کی، باہر نکلا تو ایک کرنل صاحب مجھے آئے ملے، فوجیوں کے علاقے میں تھے ہم، تو کرنل صاحب نے کہا شہید صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ